السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر فاروق۔ تو آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس جو ہے وہ اپنی مضاف الیہ پہ چھوڑی تھی، وہیں سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے آج کی کلاس۔ پچھلی کلاس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیروں کے ساتھ اگر ہم نے مضاف الیہ بننا ہو، جیسے میری والدہ، میرے والد، میری بہن، میری کتاب، میرا گھر، میرا اسکول، اس طرح کی چیزیں اگر ہم نے جو ہے وہ بولنی ہے تو ان کو کیسے بولنا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم جو ہے وہ ضمیروں کے بغیر والے مضاف الیہ والے جو الفاظ ہیں ان کو آپس میں کیسے جوڑیں گے، جیسے کہ عائشہ کی کتاب، عائشہ کا گھر، علی کی گاڑی، اس طرح کے جو جملے ہیں وہ آج کی ہماری اس کلاس میں جو ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ تو قاعدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ میں نے اوپر جو ہے وہ ٹیبل بنایا ہوا ہے، یہاں پہ اس کا قاعدہ موجود ہے۔ واو الحروف جو ہے یہاں پہ پھر بہت زیادہ اہم ہے، جو ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ترکی میں واو الحروف کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بھی جو قاعدہ بنتا ہے وہ واو الحروف کی ہی بنیاد پہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ 8 ہمارے واو الحروف ہیں، بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو۔ کبھی ہم جو ہے یہ 4 جو ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں اور یہ نیچے 4 والے ایک گروپ میں، اور بعض جگہوں پہ ان کے 4 گروپ بن جاتے ہیں 2 کے، تو یہاں 4 گروپ بنیں گے 2 ان حروف کو ملا کے۔ تو یہاں پہ خیال یہ رکھنا کہ پہلے جو ہمارا لفظ ہوگا، جیسے کہ ہم نے کہنا ہے کہ علی کی گاڑی، تو جو پہلا ہمارا علی، جو پہلا ہمارا جو لفظ ہے، اگر تو اس کے آخر میں واو الحرف نہیں ہے تو ہم پھر صرف ان یا ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کریں گے، اور اگر اس کے آخر میں واو الحرف ہے تو ہم پھر نے کا اضافہ کر کے پھر ہم ان چاروں میں سے پچھلے واو الحروف کی مناسبت سے جو ہے وہ کسی ایک کا اضافہ کریں گے۔ یہ تو ہو گیا پہلے لفظ کا قاعدہ۔ اور دوسرے کا یہ ہے کہ جو دوسرا لفظ آئے گا، جیسے علی کی گاڑی، تو وہ جو گاڑی دوسرا لفظ جو ہوگا مضاف الیہ کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان، یا تو ہم اگر آخر میں واو الحرف ہے نہیں ہے تو پھر ہم صرف واو الحرف کا اضافہ کریں گے، ان چاروں میں سے کسی ایک واو الحرف کا اضافہ کر دیں گے، اور اگر آخر میں واو الحرف ہے تو پھر ہم سے لگا کے اس پچھلے واو الحرف کی مناسبت سے ہم س، سی، سو یا سو ان کا اضافہ کر دیں گے۔ تو چلیں ہم جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس سبق کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جملے کیسے بنانے ہیں۔ تو ہم اگر مثلا کہیں گے کہ عائشہ کا گھر، عائشہ جو ہے وہ نام ہے عائشہ ہم کہیں گے عائشہ نن، ہم نے کیا میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، اگر تو آخر میں واو الحرف ہے تو پھر ہم نے کا اضافہ لازمی کریں گے، نے کا اضافہ کر کے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کریں گے۔ وہ کس کے مطابق کریں گے؟ یہ جو ہم نے واو الحروف بار بار ہم نے جو پڑھے ہیں اس کے مطابق، کہ آخر میں دیکھیں عائشہ کے آخر میں جو آخری، ہم نے آخری واو الحرف کو ہمیشہ دیکھنا ہے، آخری واو الحرف اے ہے تو اے یا ای ہو تو وہاں پہ ہم ہمیشہ ای والے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کا اضافہ کریں گے، عائشہ نن، عائشہ کا گھر، ایو ہم گھر کو کہتے ہیں، عائشہ نن ایوی کہیں گے ہم۔ تو بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر دوسرے لفظ کے آخر میں واو الحرف نہ ہو تو ہم صرف واو الحرف کا اضافہ کریں گے، اور اگر واو الحرف ہوتا تو ہم پھر اس میں سے کا اضافہ کر کے ہم واو الحرف لگاتے، سی لگاتے۔ یہاں مثلا عائشہ نن ایوی، عائشہ کا گھر۔ ہم دوسری مثال دے دیتے ہیں، عائشہ نن نے ہم کہتے ہیں والدہ کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ آخر میں واو الحرف آ گیا ہے تو ہم کیا کہیں گے، عائشہ نن انے سی، عائشہ نن انے سی، عائشہ کی والدہ۔ تو اگر آخر میں واو الحرف نہ ہوتا، جیسے کہ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ اوتل لکھا ہے، اوتل کا مطلب ہوٹل، اور ہم کہیں گے کہ ہوٹل کے کمرے، تو ہم کہیں گے اوتیل، تو ہم اوتیلن ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کریں گے پہلے لفظ کے ساتھ۔ تو اوتیلن ہم نے کیوں لگایا؟ آخر میں واو الحرف نہیں ہے، اس لیے ہمیں نے کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوتیلن ڈائریکٹ ہم ان کا صرف اضافہ کریں گے۔ اور ان کا ہم نے اضافہ بھی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی آخری جو واو الحرف ہے وہ ہے اے، تو جب اے یا ای ان میں سے کوئی بھی واو الحرف آخری واو الحرف ہوگا تو ہم ان کا اضافہ کریں گے۔ اوتیلن، اودا ہم روم کو کہتے ہیں، اوتیلن اودا
اور اس کی جمع ہم بنا لیں گے لر اودالر. تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ آخر میں واول حرف نہیں ہے تو ہم آخری واول حرف کو دیکھیں گے. آ دیکھیں اس کا آخری واول حرف آ ہے. جب آ یا او ہو تو ہم او کا اضافہ کریں گے. تو اوتلن اودالر اوتلن اودالر اوتلن اودالر تمیز اوتلن اودالر تمیز. ساتھ ساتھ ہم جو ہے اب تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنایا کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. عائشین انے سے ہاستہ عائشے کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہے. عائشین انے سے ہاستہ. عائشین ایوی ایس کی عائشے کا گھر پرانا ہے. اور ہم اگر ادھر یہاں چوک لگا دیں گے چوک ایس کی بہت پرانا ہے. عائشین ایوی چوک ایس کی عائشے کا گھر بہت پرانا ہے. عائشین انے سے ہاستہ عائشے کی والدہ بیمار ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ یہ قاعدہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوگا. یہاں پہ جو میں نے یہ دیکھیں لر اور لیری لگایا ہے یعنی کہ اگر یہ جیسے یہاں پہ میں نے اس کی مثال یہاں پہ دے دی ہے تو اگر ہم نے صرف کہنا ہوتا کہ ہوٹل کا کمرہ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ اوتے لن اودا کمرے کو کہتے ہیں. تو اودا س ہم نے یہاں پہ س کیوں لگایا کیونکہ اودا اس کا آخری حرف واول حرف ہے. جب اب واول حرف آ جائے گا دوسرے لفظ کے ساتھ تو ہم سے کا اضافہ کر کے پھر واول حرف لگائیں گے. اور ہم نے آ جو ہے دیکھیں آ اور او جب آ جائے تو ہم وہاں پہ او کا اضافہ کرتے ہیں. تو ہم نے س اوتلن اودا س تمیز ہوٹل کا کمرہ صاف ہے. اور جب کمرے ہو جائے گا تو پھر اودا لر لگانا ہے ہم نے. اوتلن اودا لر تمیز. لر اور لیری ہم نے وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ جو ہے وہ جمع جو ہے وہ کسی لفظ کی جمع بنانی ہے تو پھر وہاں پہ ہم جو ہے وہ صرف لر اور لیری ان میں سے واول حروف کی نسبت سے جو ہے وہ اضافہ کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ لر کہاں لگنا اور لیر کہاں لگنا یہ پہلی ہم نے کلاسز میں جو ہے وہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے. یہاں پہ ایک اور قاعدہ ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. میں نے اوپر یہ جو ہے دیکھیں چند الفاظ لکھے ہیں تو یہ میں نے کیوں لکھے ہیں میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں پے آ جائے گا تو اس کو ہم بے سے جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے مضاف مضاف الیہ میں. اور اگر کسی حرف کے لفظ کے آخر میں کے آ جائے گا تو ہم اس کو یمشک گے سے جو ہے وہ بدل دیں گے. اس میں جو ہے وہ بے شک پہلا لفظ ہو یا دوسرا لفظ ہو دونوں میں جو ہے وہ تبدیل ہوگا یہ لفظ. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم اس کو جو ہے وہ پہلے لفظ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ کتاب کا صفحہ کتاب. اب دیکھیں کتاب پہلا لفظ کتاب آخر میں پے آ گئی ہم نے اس کو بے میں بدلنا ہے لیکن ہم پہلے نارمل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. کتاب اور صفحہ پیج کو کہتے ہیں تو ہم نے اس کو بنانا ہے کتاب کا صفحہ. تو کتاب آخر میں پے واول حرف نہیں ہے ہم نے نے کا اضافہ نہیں کرنا ڈائریکٹ ہم نے کتاب پن لگانا ہے. کتاب پن صفحہ آخر میں واول حرف ہے تو ہم نے سے کا اضافہ کر کے لگانا ہے کتابن صفحہ سے. یہ دیکھیں اس نے نیچے ریڈ جو ہے وہ لائن بھی لگا دی ہے شاید آپ کو نظر آ رہی ہو. تو ہم نے اس کو کتابن اس کو بے میں بدل دینا ہے. جو پے ہوگا اس کو ہمیشہ ہم نے بے میں بدل دینا ہے. کتابن صفحہ سے کتابن صفحہ سے کتاب کا پیج کتاب کا صفحہ. اب اگر ہم نے کتاب کو اینڈ میں استعمال کرنا ہو تو پھر بھی یہ جو ہے وہ پے جو ہے وہ بے میں بدلے گی. جیسے ہم کہیں گے علی علی آخر میں دیکھیں واول حرف ہے تو ہم نے کا اضافہ کر کے نن لگائیں گے. جیسے ہم نے عائشہ نن کیا علی نن. علی کی کتاب ہم کہیں گے علی نن کتاب. آخر میں واول حرف نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پے ہے تو ہم صرف او کا اضافہ کریں گے. اور او اور ای او کس کے لیے ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں یہ واول حرف آخری واول حرف جو ہے وہ آ یا او ہوگا تو ہم او کا اضافہ کریں گے. اگر آخری واول حرف او یا او ہوتا تو ہم پھر او کا اضافہ کرتے صرف او کا اضافہ کرتے. تو کتاب نہیں ہوگا کتاب پہ جو ہے وہ بے میں بدل جائے گی کتاب. علی نن کتاب علی کی کتاب. تو میرے خیال میں یہ جو ہے آپ کو پے اور بے کی جو ہے یہ جب بھی شروع میں بھی ہو یا آخر میں بھی ہو ہم نے پے کو جو ہے وہ بے میں تبدیل کر دینا جب بھی ہم یہ مضاف مضاف الیہ جملے بنائیں گے.
इसी तरह ये के जो है ये आ जाएगा, तो हमने इसको युमशक गे में बदल देना है। इसकी हम जो है वो मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे है चोजुक। चोजुक हम बच्चे को कहते हैं, और हम कहेंगे चोजुक, और चोजुक बच्चे का बैग, बैग को हम कहते हैं चांता। तो चुजू नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मली हमने एक आदल गाया है कि के वावल हरफ नहीं है, तो हम सिर्फ चुजुक आखिरी वावल हरफ ऊ है, तो ऊ की इजाफे से हम उन का इजाफा करेंगे, चुजुकुन। चांता आखिर में आ वावल हरफ है, तो आ और उ हो तो हम स लगाएंगे, से लगा के उ का इजाफा, चुजुकुन चांता से। लेकिन चुजुकुन चांता से नहीं होगा, ये हमने के जो है इसको युमशक गे में हमने तब्दील कर देना, चुजुन चांतस। चुजुन चांतस मावी, बच्चे का बैग ब्लू है, चुजुन चांतस मावी। इसी तरह अगर हमने इसको आखिर में इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अहमद, अहमद का बच्चा हम अगर लिख लेंगे तो अहमदिन। अब देखें यहाँ पे है, आखिर में वावल हर्फ नहीं है, ऊपर में अली, आखिर में वावल हर्फ था तो हमने अली निन किया था। यहाँ पे अहमद तिन हमने डायरेक्ट इन लगा दिया है, ते आखिरी वावल हर्फ नहीं है। जब वावल हर्फ ना होगा तो हमने सिर्फ ने के बगैर जो है वो ये वावल हर्फ वाले उन इन उन वावल हरूफ की मुनासिबत से लगाने हैं, यानी कि उस कायदे के मुताबिक इन चारों में से किसी एक का इजाफा करना है। तो यहाँ पे हमने इन क्यों लगाया है, पीछे देखें ए आ गया है, ए या ई आएगा तो फिर हम इन का इजाफा करेंगे। तो अहमतिन चोजुक, चोजुक बच्चे को कहते हैं, तो चोजु अब आखिर में वावल हर्फ नहीं है, फिर तो हमने सिर्फ वावल हर्फ का इजाफा करना था। ये शुरू वाले जो उ, ई, उ और उ है, इनमें से किसी एक का, तो हम यहाँ पे उ का इजाफा करेंगे, क्योंकि पीछे भी देखें आखिरी वाला हर्फ उ आया है। लेकिन यहाँ पे अब के को जो है वो हम युमशक गे में बदल देंगे। अहमतिन चुजू चौक ज़की, बहुत समझदार है, बहुत ज़हीन है। अहमतिन चुजू चौक ज़की, अहमद का बच्चा बहुत समझदार है, बहुत ज़हीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। ये कायदे का हमेशा ये ख्याल रखना है, अपने पे को जो है वो बे में तब्दील करना है, और के को जो है वो युमशक गे में जो है वो आपने बदल लेना है। तो चले हम किताब से भी कुछ जो है वो मिसालें और पढ़ लेते हैं, ताकि आपके जहन में जो है वो अच्छी तरह जो है वो ये बैठ जाए कायदा। जैसे हम कहेंगे कि तुर्की का कैपिटल, तुर्की का दारुल खिलाफा, तुर्कियनिन, तुर्कियनिन, तुर्की का, तुर्कियनिन। अब देखें ना आखिर में ए वावल हरफ आ गए, इसलिए ने का इजाफा करके हमने, क्योंकि ये क्यों हम ने लगा रहे हैं, क्योंकि दो वावल हरफ इकट्ठे नहीं आएंगे। तुर्कियन यानी कि पीछे भी वावल हरफ है, तो हमेशा मैंने क्या कायदा बताया था, अगर कभी भी तुर्की जुबान में दो वावल हरफ इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए हमें वहां पे ने का इजाफा करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात हम इजाफा करते हैं, बाज़ औक़ात हम लफ्ज को गिरा देते हैं, हज़फ कर देते हैं। तो तुर्कियनिन बाशकेंत कहते हैं दारुल खिलाफा को, बाशकेंत ती आएगा, ई क्योंकि आखिर में वावल हरफ नहीं है, तो डायरेक्ट वावल हरफ का इजाफा करके ये हमारा मुजाफ मुजाफ इलैह बन जाएगा। तुर्कियनिन बाशकेंती, बाशकेंत यहाँ पे ने आएगा, बाशकेंती, तुर्कियनिन बाशकेंती, तुर्की का दारुल खिलाफा अंकरा, अंकरा, तुर्की का दारुल खिलाफा अंकरा है। लेकिन अगर सवाल करना हो हमने तो कैसे करेंगे, हमने पिछले जो है वो असबाक में हमने पढ़ा था ना, बुरस नेरेसी, ये कौन सी जगह है, तो हम फिर लिखेंगे तुर्किये, ऊपर ही मैं जो है वो लिख लेता हूँ, तुर्कियनिन बाशकेंती नेरेसी, तुर्की का जो है वो दारुल खिलाफा कौन सी जगह है, तुर्कियन बाशकेंती नेरेसी। तो आप जवाब देंगे अंकरा, तुर्कियन बाशकेंती अंकरा, तुर्की का दारुल खिलाफा जो है वो अंकरा है। इसी तरह हमने जो है वो एक और ये नेरेसी, मैंने आपको ये सवाल ये बता दिया। इसी तरह तुर्की में अगर हमने कहना हो, ये हमने पहले जो है हमने किम जो है वो पढ़ा था, किम मतलब कौन, बू किम ये कौन है, बू किम ये कौन है, ओ किम वो कौन है, ये हमने जो है वो पहले हमने जो है इनको पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे एक और
ان کی مناسبت سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور سوالیہ نشان جو ہے وہ کمن، کم آخر میں واو حرف نہیں ہے، دیکھیں ہم نے ان لگایا تو کمن مطلب ہو جائے گا کس کا، کم مطلب کون اور کمن مطلب کس کا. بو کمن انے سی، کمن انے سے یعنی کمن انے نہیں کہنا اس کی امی، کمن انے سی، اس کو پورا مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اگر ان لگایا ہے یعنی ان اس قاعدے میں سے کسی ایک کا اضافہ کیا ہے تو دوسرے لفظ کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کا اضافہ لازمی آپ نے کرنا ہی ہے. وہ کمن انے سے، یہ کس کی امی ہے. بو بینم انے، یہ میری والدہ ہے. بو یہ پچھلے ضمیر والے جو ہم نے مضاف مضاف الیہ تھے اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی. بو اونن انے سے، یہ اس کی والدہ ہے. بو عائشے عائشنن انے سے، یہ عائشے کی والدہ ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے ایک جو ہے وہ کمن مطلب کس کی، یہ ہم نے جو ہے وہ ایک اضافیات جو ہے وہ سوالیہ لفظ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. تو کمن مطلب کس کی. بو کمن قلمی، یہ کس کا قلم ہے، یہ کس کی پینسل ہے. بو کمن قلمی، یہ کس کی پینسل ہے. بو بینم، یہ میری ہے. بو سینم، یہ تمہاری ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور قاعدہ بتانا چاہوں گا کہ جو کچھ الفاظ ہیں مضاف مضاف الیہ کے جو کہ قاعدے کے بغیر بنتے ہیں، جس میں صرف ہم اس قاعدے کا صرف آدھا حصہ استعمال کریں گے. ہم یہ جو ان ہے پہلے لفظ کے ساتھ ہم کسی چیز کا جو ہے وہ اضافہ نہیں کریں گے. ان کو ہم جو ہے وہ لائن لگا دیتے ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوں گے. جو دوسرا لفظ ہوگا اس میں ہم نے صرف ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کرنا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جیسے انگلش میں آپ دیکھیں جیسے پولٹری فارم، پیٹرول اسٹیشن، میٹنگ روم، کلاس روم. ہم روم آف کلاس یا روم آف میٹنگ، اس میں آف کا اضافہ جیسے ہم انگلش میں نہیں کرتے تو یہاں پہ بھی ہم ان کا اضافہ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. تو کچھ الفاظ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے تھے جو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا کہ ہم نے یتک اودا س مطلب بیڈ روم، یتک بیڈ کو کہتے ہیں، اودا روم، اور دوسرے لفظ کے ساتھ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اضافہ کیا ہے س کا، یتک اودا س. تو پہلا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ استعمال ان میں سے کسی کا اضافہ نہیں کرنا. صرف دوسرے کے ساتھ جو ہم نے وہ اس قاعدے کا آخر میں واو الحرف ہے تو ہم نے س والے الفاظ میں سے کسی ایک کا واو الحروف کی مناسبت سے اضافہ کرنا ہے. اگر آخر میں واو الحرف نہیں ہے تو پھر ہم نے صرف واو الحروف چاروں میں سے کسی ایک کا واو الحروف کا جمع کرا دینا. اگر جمع ہے تو پھر ہم نے لر یا لری میں سے کسی یتک اودا لر مثلا بیڈ رومز، لیکن یتک اودا سے مطلب ایک ہی بیڈ روم. اوترما اودا سے بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھنے کا روم. اوترما اودا سے، اوترما بیٹھنے کو کہتے ہیں، اودا روم. اوترما اودا سے یمیک اودا سے کھانے کا روم. یمیک اودا سے، یمیک ہم کھانے کو کہتے ہیں، یمیک اودا سے کھانے والا روم. بیکلے میں اودا سے، بیکلے میں ویٹ کرنے کو انتظار کرنے کو کہتے ہیں، انتظار گاہ. بیکلے میں اودا سے ویٹنگ روم. مدر، مدر ہم کہتے ہیں مینیجر کو، تو مدر اودا سے مینیجر کا روم، مینیجر روم. چماشر، چماشر ہم گندے کپڑے کو کہتے ہیں، چماشر. چماشر مکینے، مکینے ہم جو ہے وہ مکینے تک، مکینے مشین کو، کسی بھی مشین کو مکینے کہیں گے. تو مکینے سی، چماشر مکینے سی مطلب واشنگ مشین. اس طرح قہوے، کافی کو، کافی مشین، تو کافی بنانے والی مشین کو ہم کہتے ہیں قہوے مکینے سے. اگلا لفظ ہے ہمارا صنعت گیلری سی. گیلری، گیلری کو کہتے ہیں صنعت، آرٹ کو کہتے ہیں آرٹ گیلری، صنعت گیلری سے. مکیاج اودا سے میک اپ روم، مکیاج میک اپ کو کہتے ہیں میک اپ روم. گزیلک سالونو، سالون سالون کو کہتے ہیں. گزیلک، گزیل خوبصورت کو کہتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ گزیل جو ہے وہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، تو گزیل خوبصورت کو کہتے ہیں. گزیلک سالونو بیوٹی سالون.
اسی طرح بینک جو ہے وہ جتنے بھی بینک ہیں ان بینکوں کے ساتھ ہم جیسے بینک آف پنجاب، عثمان بینک، عثمان بنک کا س ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کے ساتھ س کا اضافہ کرنا ہے. جیسے یہاں پہ وقف ان کا جو ہے وہ نیشنل بینک ہے، وقف بنک کا س کہیں گے. اسی طرح ہم ان کے زراعت جو ہے یہ بھی ایک نیشنل بینک ہے، زراعت بنک کا س کہیں گے. اسی طرح ان کا مشہور عش بنک کا س. تو جتنے بینک ہیں ان کے آخر میں س کا اضافہ کریں گے. وقف بنک کا س، زراعت بنک کا س، عش بنک کا س. چجک اودس، چجک بچے کو کہتے ہیں، تو چجک اودس بچوں کا روم، بچے کا روم. تو یہاں پہ چجک دیکھیں نا، ہم نے کے کو یمشک گے میں نہیں بدلا یہاں پہ، کیونکہ ہم نے ان جو شروع میں ہم استعمال کرتے تھے پہلے لفظ کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں وہ کے کو یمشک گے میں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. چالشمہ اودس ورکنگ روم، چالشمہ کام کرنے کو کہتے ہیں، تو آپ کا اسٹڈی روم کو بھی آپ چالشمہ اودس کہہ سکتے ہیں. ٹیلی ویژن کماندہ، کماندہ ریموٹ کنٹرول کو کہتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹی وی کو، تو ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ٹیلی ویژن کماندہ سے. الیشوری شاپنگ کو کہتے ہیں، مرکز سینٹر کو، تو شاپنگ سینٹر الیشورش مرکزی. یہاں پہ ہم نے دیکھا س کا نہیں صرف ای کا اضافہ کیا، کیونکہ آخر میں زی، مرکز سینٹر کو کہتے ہیں، تو زی واول حرف نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ واول حرف کا اضافہ کر دیں گے، الیشورش مرکزی. ملزم اودس، ملزمے کہتے ہیں اشیاء کو، ملزم اودس اسٹور روم، یہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ اضافی اشیاء جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اسٹور روم، ملزم اودس. تاوک جو ہے وہ کہتے ہیں چکن کو، اور چفت لک جو ہے وہ کھیت کو کہتے ہیں، چفت لک یا فارم کو چفت لک، تو چفت لکی، لیکن ہم نے کے کو جو ہے کیا کہا تھا یمشک کے میں بدل دینا. تاوک چفلی پولٹری فارم. بینزین پیٹرول کو کہتے ہیں، استاسیون اسٹیشن کو کہتے ہیں، وہ بس اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے. تو بینزین استاسیون نو، ہم نے او کے مطابق جو آخر میں نے ہے تو ہم نے او کا اضافہ کیا، بینزین استاسیون پیٹرول اسٹیشن. آپ اس کو ٹرین استاسیون بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرین استاسیون ٹرین اسٹیشن. تو یہ ہمارا تھا دوسرا جو ہے وہ قاعدہ کہ ہم نے مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ 3 طریقوں کا جو ہے میں نے آپ کو اب تک جو ہے وہ بتا چکا ہوں. ایک تو ضمیروں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اس کا قاعدہ وہ ہم نے پچھلی کلاس میں اپنی میں پڑھا تھا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم نے مثلا انے کہہ رہے ہیں والدہ، اگر ہم نے کہنا ہے کہ میری والدہ، تو ہم کہیں گے انم، میری والدہ خاصہ بیمار ہے، انم میری والدہ متفاق تا، متفاق تا، یہ ہم نے دا اور تاک بھی پڑھا تھا کہ کچن میں ہے، تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہی پڑھا تھا. جن دوستوں نے ہماری پچھلی کلاس سے نہیں دیکھی وہ پچھلی کلاس میں دیکھ کے وہاں سے یہ سیکھ سکتے ہیں. تو ان متفاق تا، میری والدہ جو ہے وہ کچن میں ہیں. تو یہ ایک ضمیروں والے تھے، تیری والدہ، اس کی والدہ، آپ اس کو جو ہے وہ پچھلی کلاس میں دیکھ کے آپ اس کو جو ہے وہ ضمیروں کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. اور دوسرا تھا کہ ہم نے جیسے ہم کہیں گے کہ گھر کا دروازہ ایوی ایو، اور ایون کپ، دروازے کو کہتے ہیں کپ س آخر میں ہم نے، تو اس میں ہم دونوں میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. پہلے لفظ کے ساتھ ان چاروں میں سے، جس کے اوپر میں نے ابھی لائن لگائی ہوئی ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک کا اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ ان چاروں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ ہم اضافہ کرتے ہیں. تو ایون کپس ایس کی، گھر کا دروازہ پرانا ہے. عربا نن، عربا نن، عربا گاڑی، عربا نن ہم لگائیں گے کیونکہ آخر میں دیکھیں واول حرف آ گیا ہے، تو واول حرف کٹھے نہ ہوں اس لیے ہم نے نے لگا کے عربا نن. انہتار رے، انہتار، عربا نن انہتار، گاڑی کی چابی مسادہ میز پر ہے، عربا نن انہتار مسادہ، گاڑی کی چابی میز پر ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا. اور تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھے نیچے، یتک اودس، اوترما اودس، یمک اودس، اس طرح کے جو ہے وہ ہم نے الفاظ جو ہے وہ نیچے یہاں پہ پڑھے ہیں کہ جو ہے وہ جن پہلے لفظ کے ساتھ اس قاعدے کا اضافہ نہیں ہوتا، صرف دوسرے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اس قاعدے کا اضافہ ہوگا.
جیسے ہم جو ہے وہ سپور سالونو کھیلنے کی جگہ. اسی طرح ایک اور لفظ میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جیب ہم ہوا ہے وہ جیب کو کہتے ہیں پاکٹ. جیب ٹیلیفون نو موبائل کو جیب ٹیلیفونو کہیں گے. وہ موبائل وہ فون جو ہم جیب میں لے کے گھومتے ہیں تو جیب ٹیلیفونو موبائل کو جو ہے وہ ترکی میں جیب ٹیلیفونو کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کلاس کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ ہمارے جو ہے وہ چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں, اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں. کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوئی تو اس پہ الگ ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کی جا سکتی ہے, نہیں تو کمنٹ میں جو ہے وہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو آج کی ہماری کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں, تو ہم دوبارہ نئی کلاس کے ساتھ ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.